حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سراسر رحمت، شفقت، حکمت اور انسانیت کے لیے بے مثال اسوہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر واقعہ دلوں کو نرم کرنے، ایمان کو تازہ کرنے اور اخلاق کو سنوارنے والا ہے۔ انہی واقعات میں سے ایک نہایت معروف اور سبق آموز واقعہ وہ ہے جسے کھجور کے تنے کا رونا کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و مقام کو ظاہر کرتا ہے، بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ بے جان چیزیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتی تھیں اور آپ کی جدائی پر غمگین ہو جاتی تھیں۔ مدینہ منورہ کی وہ مبارک مسجد جسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے، ابتدائی زمانے میں بہت سادہ تھی۔ اس کی دیواریں کچی اینٹوں کی تھیں، چھت کھجور کے پتوں کی اور ستون کھجور کے تنوں کے بنے ہوئے تھے۔ انہی ستونوں میں ایک کھجور کا تنا وہ تھا جس کے ساتھ ٹیک لگا کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جمعہ کے دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دور دور سے حاضر ہوتے، مسجد بھر جاتی، لوگ خاموشی سے بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ سنتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کھجور کے تنے کے ساتھ کھڑے ہو کر یا ٹیک لگا کر دین کی باتیں سمجھاتے۔ یہ معمول کافی عرصہ تک جاری رہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بے حد تھی اور وہ چاہتے تھے کہ آپ کو زیادہ سہولت ہو۔ اسی جذبے کے تحت ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اجازت ہو تو ہم آپ کے لیے ایک ممبر بنا دیں تاکہ آپ بیٹھ کر خطبہ دیا کریں اور لوگوں کو دیکھنے اور سننے میں آسانی ہو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی، چنانچہ ایک سادہ سا ممبر تیار کیا گیا جس میں 3 زینے تھے۔ جب وہ ممبر تیار ہو گیا تو جمعہ کے دن پہلی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر تشریف لے گئے اور خطبہ دینا شروع کیا۔ ابھی کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ مسجد میں ایک عجیب اور دل ہلا دینے والی آواز گونجنے لگی۔ وہ آواز کسی بچے کے رونے جیسی تھی۔ ابتدا میں لوگ حیران ہوئے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، پھر سب کی نظریں اس کھجور کے تنے کی طرف گئیں جس کے ساتھ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگایا کرتے تھے۔ وہ تنا زور زور سے رو رہا تھا۔ اس میں سے ایسی کراہ اور سسکی کی آواز نکل رہی تھی جیسے کوئی ماں اپنے بچھڑے ہوئے بچے پر رو رہی ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر رکت طاری ہو گئی۔ کئی حضرات کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو فوراً ممبر سے اترے، اس کھجور کے تنے کے پاس تشریف لے گئے اور اپنی مبارک ہتھیلیاں اس پر رکھ دیں۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تھاما، وہ فوراً خاموش ہو گیا، اس کا رونا بند ہو گیا اور وہ سکون میں آ گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ یہ تنا اس وجہ سے رو رہا تھا کہ پہلے اسے اللہ کے ذکر اور نصیحت کے کلمات سننے کا شرف حاصل ہوتا تھا۔ اب جب میں اس سے جدا ہو گیا ہوں تو اسے جدائی کا غم لاحق ہو گیا ہے۔ اگر میں اسے نہ تھامتا تو یہ قیامت تک اسی طرح روتا رہتا۔ اس واقعے کو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور دیگر کئی جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیثیں صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت صرف انسانوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ جمادات اور بے جان چیزیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتی تھیں۔ اگر ایک درخت کا تنا آپ کی جدائی میں رو سکتا ہے تو ہمیں کس قدر چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو آپ کی محبت سے بھر لیں، آپ کی سنت کو اپنائیں، آپ کے اخلاق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہ واقعہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے برگزیدہ اور محبوب بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی شان عطا فرمائی کہ کائنات کی ہر چیز آپ کی عظمت کو پہچانتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس منظر کو کبھی نہیں بھولے۔ وہ ایک دوسرے کو یہ واقعہ سناتے اور ایمان تازہ کرتے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، ایک درخت کا تنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں رو پڑا، تم کیوں اپنے دلوں کو آپ کی محبت سے زندہ نہیں کرتے؟ آج بھی یہ واقعہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو جگا دیں۔ نماز، اخلاق، معاملات اور عبادات میں آپ کی پیروی کریں، کیونکہ جو دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے خالی ہو وہ حقیقت میں مردہ دل ہے، اور جو دل آپ کی محبت سے بھر جائے وہی زندہ اور کامیاب دل ہے۔ یہی اس مبارک واقعے کا اصل پیغام ہے، اور یہی وہ نور ہے جو قیامت تک امت کو ہدایت دیتا رہے گا۔